الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، پچھلے جمعے ہمارا موضوع چل رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کتنے امتحانات اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے اور وہ اس میں کامیاب ہوتے گئے. پیدا ہونے سے لے کر مختلف قسم کے مراحل سے گزرتے گئے اور امتحانات کی چکی میں پستے گئے، بلکہ کامیاب ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا، وہ کامیاب ہوئے. ان چند کلمات کا ذکر کرتے ہوئے، ان امتحانات کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہاں مکالمہ ہوتا ہے وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ. جب نمرود کے پاس کوئی جواب نہ بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ نہ گھر کے لوگ بات سنتے ہیں، نہ قوم بات سنتی ہے، نہ وقت کا بادشاہ بات سنتا ہے. یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حق اور صداقت کی بات کو سنے اور اس پر عمل کرے. تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، مختلف علاقوں کی طرف ہجرت فرمائی. فلسطین کی طرف گئے، مصر کی طرف گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف گئے تو وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک عادت تھی
کہ وہ جس عورت کو خوبصورت دیکھتا تھا اس نے اپنے حواریوں کو بھیجا ہوا تھا کہ جو عورت خوبصورت ہوگی اس کو آپ میرے پاس لے آؤ، لیکن ساتھ ہی اس کا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا خامد ہو تو اس کو قتل کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی سارا جو ہے پتہ تھا، تو اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے کہ اگر وہ بادشاہ یا اس کے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ یہ نہ کہنا کہ یہ میرا خامد ہے۔ اگر آپ یوں کہہ دیں گی تو مجھے جان سے مار دے گا، لیکن اس کی ساتھ ہی دلیل دی کہ جھوٹ بھی نہ ہو، کیونکہ دین کے لحاظ سے ہم بہن بھائی ہیں، کیونکہ دین کو ماننے اور چلنے والے اس وقت آپ ہیں اور میں ہوں، اور ان کا ایک بھتیجا ہے وہ بھی نبی ہے، حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی ساتھ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ سے اگر وہ بادشاہ پوچھے یا اس کا کوئی بندہ پوچھے تو آپ نے کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو جب حضرت سارہ کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، حضرت سارہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب اس بادشاہ جو مصر کا تھا اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا برائی کی نیت سے، تو ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ان کا ہاتھ ایسا کہ جس طرح یوں سمجھیں کہ فالج ہو جاتا ہے، کوئی اثر نہیں کر رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ تو حضرت سارہ سے وہ کہنے لگا کہ اللہ سے آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ نے جیسا اس کا ہاتھ تھا ویسا بنا دیا۔ پھر دوبارہ اس نے یہی نیت کی اور دوبارہ برائی کی طرف بڑھنا چاہا، پھر اس کا ہاتھ ویسے ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ سے دعا کرائی کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں۔ پھر دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، تیسری دفعہ اس نے پھر ایسا کرنا چاہا، ہاتھ ویسے پھر ہو گیا۔ تو اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص ولیہ ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسی مدد ہے کہ ہم ان پر غلط بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے ان کو چھوڑا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی جو کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کو بھیج دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گی، آپ نیک عورت ہیں اور یہ آپ خدمت کے طور پر لے جائیں۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے تو ان کے پاس گئیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، بادشاہ نے کیا کہا، ساری کہانی اس کو سنائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مدد ہے کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اپنی بیٹی بھی انہوں نے خدمت کے طور پر دی ہے، یہ میری خادمہ ہے، خدمت کرے گی۔ تو ایسا وقت چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اللہ سے مانگتے رہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو صالحین میں سے ہو، جو نیکوکاروں میں سے ہو، بردبار نے بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اب ساری زندگی دعا کے نتیجے میں اتنی عمر گزر گئی، بڑھاپا آ رہا ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو یہی حضرت سارہ کہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ حضرت ہاجرہ سے آپ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد یہاں سے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کر دیں۔ تو انہوں نے ان سے شادی فرما لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، ان کا نام رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو دیکھتے خوش ہو جاتے کہ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی زیادہ عمر گزرنے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور اس کی خوشخبری بھی اللہ نے دی ہے۔ تو ایسے بیٹے کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے تھے۔ ادھر سے ایک انسانی فطرت ہے کہ حضرت سارہ دیکھتی ہے کہ یہ زیادہ تر محبت اور زیادہ مجھے لگتا ہے پیار اپنے بیٹے سے کرتے ہیں اور اس کی ماں سے بھی کرتے ہیں۔ خود کہہ دیا کہ آپ ایک طرف چلے جائیں،
مجھ سے دور ہو جائیں، ان کو مجھ سے دور کر دیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میرے سامنے ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں، ایک اندرونی کیفیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کی رائے کی احترام کریں، عزت کریں، اور اس کے لیے اسی کے احترام میں آپ حضرت ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، چلتے گئے ایک ایسا بالکل جنگل، صحرا، بیاباں، جہاں نہ انسان، نہ کوئی اور کوئی چیز، نہ پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی اور چیز ہے، کوئی انسان تو دور کی بات، کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتے۔ تو ایسی جگہ پہ جا کر ان کو چھوڑا۔ جب ان کو چھوڑتے ہیں تو حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں اپنے وطن کی طرف۔ جب دیکھتے ہیں سامعین محترم پھر کیا کہتے ہیں، تھوڑی سے آگے گئے، حضرت ہاجرہ سامنے آ جاتی ہیں اور سواری کی جو باغ ہے اس کو تھام کر کہتی ہیں، اور ان کے دامن کو تھام لیتی ہے کہ اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دو کمزور جانے ہیں، ایک بیٹا ہے جو ابھی دودھ پیتا ہوا ہے، اس کی کیا عمر ہے، اور آپ دیکھیں تو صحیح اتنی گرم ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے مکہ کی، اس کو یہاں سے کون بچائے گا؟ اتنی زیادہ اس کو درندے اور پرندے یہاں سے ان کو نوچ لیں تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ آج ہم بھی اپنے گھروں کو ایسا نہیں چھوڑ کے جاتے، حالانکہ یہاں ادھر ادھر ہمارے ہمسائے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیے، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آئے اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت ہاجرہ یہی کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھو، وہ جو اتنا چھوٹا ہے، ابھی اس کے پاس سے آپ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہر وقت آگے آ کر کہنے لگیں کہ اے ابراہیم آپ اس بچے کو دیکھیے، اس کی تڑپ کو دیکھیے، اس کے لیے میں ایک کمزور عورت ہوں، اس کا کہاں خیال رکھوں گی؟ اس کے لیے نہ چھت ہے، آسمان اس کی چھت ہے، گرم تپتی ہوئی ریت یہ اس کا بچھونا ہے، اتنا معصوم بچہ ہے، اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی ساری باتیں سنی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ بات اس لیے کرتی گئیں تاکہ بچے پر رحم آ جائے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی سی نرمی والا رویہ اختیار کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ سنا، سننے کے بعد فرمانے لگے اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو ہم بھی اس کی رضا پر راضی ہیں اور اس کے حکم پر راضی ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اس وقت حضرت ہاجرہ دیکھتی ہے چند دن گزرتے ہیں، ان کو مشکیزہ پانی کا دیا اور چاند کھجوریں دیں، کھاتے رہے، گزارا چلتا رہا۔ جب وہ بھی باقی نہ رہیں، پھر کیا کہتے ہیں، حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں اب پانی بھی ختم ہو چکا ہے، اب کھجوریں بھی ختم ہو چکی ہیں، اب پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ بھی ختم ہو چکا ہے، اب بیٹا بھی پیاس سے بلک رہا ہے، اور اسی طرح اس کی ماں پریشان ہے۔ دیکھتی ہے کہ اس بیٹے کو اب میں کہاں لے جاؤں، کس کے پاس لے جاؤں، نہ کوئی یہاں جاننے والا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ کون نظر آئے۔ حضرت ہاجرہ وہ دیکھتی ہیں اس وجہ سے کہ کوئی چیز نظر آئے، کہیں سے پانی نظر آ جائے، تو حضرت ہاجرہ کیا کرتی ہیں، سب سے پہلے وہ جاتی ہیں کہ صفا کی طرف، مروہ کی طرف جاتی ہیں، دوڑیں لگاتی ہیں، کہیں سے پانی نظر آ جائے، ایک پہاڑی پہ چڑھ کر چاروں طرف دیکھتی ہیں پانی کی کوئی سبیل نظر آ جائے، کوئی ایسا ذریعہ نظر آ جائے، کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر پریشان ہو کر مروہ کی طرف آتی ہیں، بچے کو پریشانی کے عالم میں دیکھتی ہیں، یہاں سے گزرتے گزرتے کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی پانی کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا جو مدد کر دے۔ اب ایسی حالت میں کیا کہہ رہی ہے
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں، کبھی دوڑتے دوڑتے گر پڑتی ہیں، کبھی ایسی بھوک اور پیاس کی حالت میں فرمایا کہ ہونٹوں کے اوپر ایسی جو دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پیاس کی وجہ سے لکیریں بن جاتی ہیں، وہ پیاس کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اس ٹوٹے ہوئے ہونٹوں سے اس پیاس کے عالم میں اللہ کو یاد کرتی ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، اس بچے کے لیے کہیں سے کوئی بندوبست فرما۔ لیکن کبھی صفا پہ جا رہی ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں، ان کو کیا خبر ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان لیا جا رہا ہے، ایک بچہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور تپتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ کی طرح یہ ریت ہے اس پر پڑا ہوا ہے، اور ادھر سے فضا اتنی گرم ہے اور پتھر بھی ایسے لال انگاروں کی طرح گرمیش اور تپش دے رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، یہ والدہ کیسے دیکھ سکتی ہے، اپنے بچے کو کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ بچہ اس طرح تڑپ رہا ہو اور بھوک اور پیاس میں خود بھی وہ اتنی کمزور ہو چکی ہو۔ کبھی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ خود دیکھیں، ہم تو 1-2 منزل کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں نہیں چڑھ سکتے، جوان آدمی تھک جاتے ہیں، وہ بوڑھی عورت، وہ عورت ہے، وہ عورت ذات کمزور عورت ہے، وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ایک سے دوسرا چکر لگا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی محبت میں آ کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں، پہاڑیاں تو اور بھی بہت ہیں، صفا اور مروہ کو کیوں کہا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دوڑنا ان کو اتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوا، اس چیز کو فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے اپنی نشانیاں قرار کر دیا، اس لیے کہا ہے کہ ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اور باقیوں کے لیے بھی اتنا زیادہ کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اس طرح دوڑنا، اس طرح، حالانکہ آج تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، آج تو چشمہ جاری ہے، آب زمزم چل رہا ہے، آج کیوں دوڑا جاتا ہے؟ ان کے اس امتحان کی وجہ سے جو انہوں نے امتحان دیا، اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ قیامت تک ان کی یہ سنت زندہ رہے گی۔ یہ آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے جس نے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے حکم کو مان کر قربانی دی ہے، اللہ نے اس کا نام بھی زندہ رکھا ہے، اس کا کام بھی زندہ رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے اور کبھی کبھی آ کر بیٹے کی خیر خبر لیتے، بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، خوش ہو جاتے، اور دیکھ کر بڑا ہی لطف ہوتا، سکون محسوس ہوتا دل کے اندر۔ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو اولاد والے ہیں کہ اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کر رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانیاں وہ بھی دیتے آ رہے ہیں، امتحانات وہ بھی دیتے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ باپ بھی وہ جو ہے امتحانات دیتے آ رہے ہیں۔ ابھی تو قرآن کہتا ہے بکلمات، چند الفاظ سے ہم نے آزمایا ہے۔ یہ چند الفاظ کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں قربانیاں، اور بیٹے کی قربانی بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا، جب یہ عالم دیکھا تو بیٹا اب کچھ سال کا ہو جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق 7 سال کا ہو جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، ایک رات دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، دوسری رات دیکھا، تیسری رات یہی خواب دیکھا۔ اب ہمیں کیا اس میں سبق ملتا ہے، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا زیر بحث لائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اولاد والے بھی سنیں گے، اور جو اولاد ہے وہ بھی اپنے والدین کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کتنا ان کے لیے فرما برداری ضروری ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمیں دونوں طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہنے لگے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اب یہ اردو میں ہم کہتے ہیں بیٹے، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح، یا بنیہ کا مطلب کہ اے میری پتری،
کہ جس طرح پیار سے اپنا باپ اپنے بیٹے کو چاند مکھن ملائی بہترین الفاظ سے محبت سے بلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں یہ کہا قال یا بنی انی ارا، یہاں کوئی بیٹا نہیں کہا، یا بنیہ اے میری پتری، محبت کی انتہا ہے بیٹے کے ساتھ، لیکن اللہ کا حکم ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ بس میرا بیٹا بس آج تمہیں ذبح کروں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ محبت ساتھ ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آگے بیٹا باپ کی بات سن کر یہ نہیں کہتا ابا جان آپ کی بات تو سننے والا کوئی نہیں، آپ کی تبلیغ کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں، میں آپ کے بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا دست و بازو بنوں گا، میں ہی تو ہوں جو آپ کے مشن کو آگے پہنچاؤں گا، میں ہی تو ہوں جو آپ کی تبلیغ کو آگے کرتا رہوں گا، اور جب لوگ آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، جب میں بھی چلا جاؤں گا آپ بھی چلے جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ آپ کی یہ دین کا کام کون کرنے والا ہوگا؟ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا جان میں اکیلا ہوں، ابا جان میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے لیا، ربی حب لی من الصالحین آپ نے کتنی مرتبہ کہا، یہ آپ کو معلوم ہوگا کتنی آپ نے عرصہ گزارا ہے، بے اولادی کا آپ نے کتنا دکھ برداشت کیا ہے، آج میں آپ کے لیے حاضر ہوں اور آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، خواب دیکھا ہے، اصل تو وہی نہیں آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن دیکھا، اس لیے بیٹے سے ذکر کیا۔ اب یہاں ہمارے لیے کیا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی بھی قربانی لینا چاہتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کی خواہش کا پوچھے، سب سے پہلے اس کی رائے کا پوچھے، سب سے پہلے اس کی رائے کا احترام کرے، چاہے بڑا بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا کیا تیری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا یہ والی باتیں نہیں کرتا، بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ کریں، آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر دیجئے، اور پھر صرف یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ مجھے صرف ذبح کر دیں، بلکہ ذبح کرنے کی آسانی کے طریقے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ تیری کیا رائے ہے۔ آج ہم اپنی اولاد سے نہیں پوچھتے، ہم آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، کون پوچھتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن یہ ضروری ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اولاد سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو نیند کی حالت میں جب اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس وقت آ کے ان کو ذبح کر دیتے، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے، اسماعیل بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آ کے ذبح کر دیتے، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات یہ بھی ہے، ان سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، میری اولاد بھی اس ثواب میں شامل ہو جائے۔ اب میں خود کر لوں گا تو خود قربانی کا سارا حساب کتاب میرے کھاتے میں آئے گا، جب میں اپنے بیٹے کو ساتھ ملا لوں گا، جب اس کی رائے بھی میری رائے کے ساتھ مل جائے گی تو اللہ دونوں کو اجر دے گا۔ اس لیے بیٹے سے بھی پوچھا کہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ جب صدقہ و خیرات کیا کریں، جس طرح آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں کچھ پیسے ڈالتے ہیں، 50 روپے روزانہ ڈالتے ہیں، 20 بیٹے کو دیں، 30 خود اپنے ہاتھ سے ڈالیں، 20 بیٹا ہاتھ سے ڈالیں، تاکہ اس کو بھی ثواب اور اجر و ثواب کا حصہ ملے۔ بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں ہماری ان واقعات کو پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بندہ اگر 100 دیتا ہے 100 بیٹے کو بھی دیں، جتنا دے رہے ہیں اتنا دیں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لیکن اسی میں سے نکال کر کچھ اپنی اولاد کے ہاتھ میں رکھیں کہ وہ صدقہ و خیرات کرے۔
وہی مسجد میں دے، وہی نیک کاموں کے لیے لگائے تاکہ ان کا بھی ثواب ہو اور ان کے لیے بھی یہ چیزیں بنیں اور ان کے لیے بھی دین کی قدر پیدا ہو۔ تو یہ چیزیں اس واقعات کو پڑھنے سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس طرح جب بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے اس میں دیر نہ کیجیے، اور اس سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، آ کر آواز لگاتے ہیں گھر میں کہ اسماعیل کدھر ہے؟ اسماعیل آ جاتے ہیں، سامنے دیکھ کر کہتے ہیں چلیں اس کی تیاری کراؤ۔ حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں 7 سال کا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی تیاری کرائیں۔ ماں نے اس کو نہلایا، نہلا کر اس کو تیل لگایا اور کنگھی کی اور تیار ہو کر جا رہا ہے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑا خوش ہو گیا اور کہ میرا باپ آج 7 سال کا ہوا ہوں، مجھے اپنے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلی سے چلا کر جیسے بھی وہ کھڑا ہونے لگے تو اس وقت ان کے لیے قربانی تھی آگے، ان کو تو علم نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی انگلی کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، یہ کہیں شاپنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ ہم تو اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں 6-7 سال، بیٹا اور چیز لے لو، بیٹا اور لے لو، اور کیا لینا ہے، اور کیا لینا ہے۔ یہ بھی ایک بیٹا ہے، وقت کا نبی بنے گا، اور اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بڑے کی ملاقات کے لیے جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چھری اور رسی بھی لے لو۔ بیٹا حیران ہو گیا کہ ابا جان چھری اور رسی وہ کس لیے؟ کہنے لگے کہ بیٹا جب بڑے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو قربانی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اس لیے ہے کہ شاید کسی جانور کی قربانی کرنی ہوگی، جانور کی قربانی دینا ہوگی، تو تیار ہو گئے، جا کے رسی اور چھری لے آئے۔ اب جاتے ہیں، پیچھے سے شیطان حضرت حاجرہ کی طرف آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل جو ہے تو ذبح ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے تم۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ اگر میرے بارے میں بھی حکم کر دے کہ مجھے ذبح کیا جائے تو میں تیار ہوں۔ تو پھر اسی طرح جب اس کا یہاں کام نہیں چلا تو وہاں پہنچی، آگے جا کر پہنچتی ہیں تو حضرت حاجرہ سے ہٹ کر پھر یہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح جاتے جاتے کہیں بھی جب واقعہ آیا کہ ذبح کرنے کا، وہاں تک پہنچ کر شیطان نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے اس واقعہ کو وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔